اس کی جوان بیٹی کو حملہ آور اٹھا کر لے گئے ہیں اور تمام تر ثبوت اور شواہدات پر غور کرنے کے بعد اس ہولناک واردات کی تفتیش کا ایک رخ ایک شخص کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر بہرام خاموش ہو گیا۔ ادھر اس ہولناک خبر سے قاسم کی دنیا گھومنے لگی تھی۔ اسے اپنے پیروں تلے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مارتھا، اکبر اور بوڑھے خادم کے قتل کی خبر فی الحقیقت قاسم کے لیے لرزا دینے والی تھی۔ اب اسے بہرام خان کا تحکمانہ لہجہ بھول چکا تھا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ بہرام خان کے ہمراہ خفیہ محکمے کے چند سپاہی بھی تھے۔ وہ ابھی واقعے کی سنگینی کے سحر سے نکل بھی نہیں پایا تھا کہ اسے چونکنا پڑا۔ بہرام خان کہہ رہا تھا، قاسم بن ہشام، گزشتہ کچھ دنوں سے البانوی کنیز کی بیٹی مارسی کا آنا جانا تمہارے گھر بہت تھا۔ بہرام خان کی نگاہیں اس سے بے خبر نہیں، جبکہ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تم اور تمہاری ساتھی لڑکی البانوی کنیز مارتھا کو ناپسند کرتے تھے۔ اس لڑکی کا زندہ غائب ہو جانا اور مارتھا کا بے رحمی سے قتل ہو جانا صرف اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تمہیں فی الفور اپنی حراست میں لے لوں۔ اب قاسم کی کنپٹیاں تمتما اٹھیں، اس کے بدن کی لوئیں کھڑی ہو گئیں اور ایک لمحے کے لیے گھبرائے بغیر اس نے سخت غصے سے کہا، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم اصل جاسوسوں کو چھوڑ کر میری نگرانی کرتے پھر رہے ہو؟ اس قدر سنگین حادثہ ہو چکا ہے، میں سلطنت کا شاہی سراغ رساں ہوں اور یہی وقت ہے کہ میں مجرموں کی گردن تک پہنچوں۔ تم اس وقت مجھے حراست میں لینے کی بات کر رہے ہو؟ قاسم کی زبان سے شعلے برس رہے تھے، لیکن بہرام خان نے آنے واحد میں اپنی شمشیر برہنہ کر لی اور بجلی کی طرح کڑک کر کہا، قاسم بن ہشام، تم بہرام خان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ میں تمہاری گرفتاری کا مکمل بندوبست کر کے آیا ہوں۔ میں واردات کی تفتیش مکمل کر لینے کے بعد سب سے پہلے شہزادہ علاؤدین سے رجوع کر کے آیا ہوں۔ شہزادہ حضور نے ذاتی طور پر مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں فی الفور گرفتار کر لوں۔ میں سیدھا قصر سلطانی سے یہاں پہنچا ہوں۔ اب قاسم کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس مرتبہ پھر گرفتار ہونا سلطنت کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ حالات یہ بتاتے ہیں کہ دشمن اپنی سازش کے آخری مرحلے تک پہنچ چکا ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اب شہزادہ علاؤدین اسے باعزت طریقے سے نظر بند نہیں کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسے تہرے قتل کے الزام میں جلاد کے حوالے کر دے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان حالات میں کسی قیمت پر بہرام خان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے عقب میں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ یہ طاہر تھا، اس کا بھائی، جو بہرام خان کی گونجدار آواز سن کر باہر نکلا تھا۔ طاہر نے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر نکلتے وقت برہنہ شمشیر بھی اٹھا لی تھی۔ جو ہی وہ دروازے سے باہر نکلا، اس کی نظر تیغ بکف بہرام خان پر پڑی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہ پایا تھا کہ بہرام خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس شخص کو غیر مسلح کر کے گرفتار کر لو۔ سپاہی آگے بڑھے، لیکن طاہر ذرا بھی نہ جھجکا۔ وہ وادی حجاز کا مانا ہوا شمشیر زن اور سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی تربیت گاہ میں تیغ زنی کا استاد بھی تھا۔ اس نے سپاہیوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ حالانکہ وہ بہرام خان کو ذاتی طور پر جانتا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خفیہ محکمے کے سربراہ بہرام خان سے حقیقت حال معلوم کرتا، لیکن وہ بہرام خان کے تیور دیکھ چکا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ بہرام خان سیدھی طرح سے کوئی بات سنے گا۔ چنانچہ اس نے بیک وقت خفیہ محکمے کے سپاہیوں کے سامنے نہ صرف اپنی تلوار لہرائی، بلکہ چھلانگ لگا کر ان چاروں سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ طاہر کی تلوار سے تلواریں ٹکرائیں اور جنگی دھن بجنے لگی۔ یہ چھن چھن کی چھنکار تھی۔ طاہر نے چاروں سپاہیوں کو اپنی ایک تلوار کے زور پر تگنی کا ناچ نچا دیا۔ اب چاروں سپاہی محسوس کرنے لگے کہ وہ اس نوجوان سے شمشیر زنی میں کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ بہرام قاسم کو اپنی تلوار کی زد میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور غصہ بھی۔ اس کے چاروں بہادر سپاہی طاہر بن ہشام کے سامنے کٹ پتلی کی طرح ناچ رہے تھے۔ بالآخر اس نے گرج کر کہا، طاہر بن ہشام، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تلوار پھینک دو۔ تمہارے بھائی کی گرفتاری کا حکم براہ راست شہزادہ علاؤدین نے جاری کیا ہے۔ تم نے اگر تلوار نہ پھینکی تو میں شاہی کام میں مداخلت کے جرم میں تمہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ طاہر بن ہشام کی تلوار جادو کی چھڑی کی طرح رقص کر رہی تھی۔ وہ خود آندھی اور طوفان بن کر چاروں سپاہیوں کو بھگا بھگا کر چور چور کر چکا تھا۔ اس نے تلوار چلاتے ہوئے کسی سرفروش کی طرح مسکرا کر کہا، بہرام خان، تم اگر چاہتے ہو کہ میں تلوار پھینک دوں تو تم خود پہلے میرے بھائی کے سر سے تلوار ہٹاؤ، ورنہ میں تمہارے ان ہرکاروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دوں گا۔ بہرام خان کو یہ توقع نہیں تھی کہ طاہر شہزادے کا نام سن کر بھی لڑنے سے باز نہیں آئے گا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر قاسم کے سر سے تلوار ہٹا لی۔ قاسم کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ وہ کسی چھلاوے کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور بجلی کی سی تیزی سے ایک جانب دوڑتا چلا گیا۔ بہرام کے لیے یہ انتہائی غیر متوقع صورتحال تھی۔ اس نے قاسم کو ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو سب کچھ بھول کر اس کے پیچھے لپکا۔ چاروں سپاہی جو طاہر کے ساتھ مصروف پیکار تھے، بہرام کے بھاگتے ہی فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ تو پہلے ہی دعائیں کر رہے تھے کہ کسی طرح اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ طاہر کی شمشیر ان پر عذاب الہی کی طرح برس رہی تھی۔ انہیں جیسے ہی اس عذاب سے بچنے کا موقع ملا، وہ پیچھے ہٹے اور دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب بظاہر بہرام اور چاروں سپاہی قاسم کا تعاقب کر رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ قاسم کو کھو چکے تھے۔ قاسم بہرام خان اور اس کے ساتھیوں کے سامنے سے ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔
لیکن دراصل وہ صرف بغلی گلی میں مڑتے ہی پاس کے ایک مکان کی ڈیوڑی میں داخل ہو چکا تھا، جبکہ بہرام اور اس کے ساتھی یہ سمجھے تھے کہ وہ دور نکل چکا ہے۔ چنانچہ وہ ایک جانب منہ اٹھائے بھاگتے چلے گئے۔ جو ہی قاسم نے بہرام اور اس کے ساتھیوں کو آنکھ سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ بجلی کی تیزی سے واپس لپکا اور چند لمحے بعد وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ یہاں اس کا بھائی ابھی تک شمشیر بکف حیران پریشان کھڑا تھا۔ قاسم نے انتہائی تیز لہجے میں طاہر سے کہا، بھائی جان، غزالہ کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس کی ماں اور اس کے 2 ملازم جس میں ایک اکبر تھا قتل کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ بہرام نے اس واردات کا سارا شک مجھ پر ظاہر کر کے شہزادہ علاؤالدین سے ایک بار پھر میری گرفتاری کا اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے۔ میں فی الفور غزالہ کو بازیاب کرنا چاہتا ہوں، جبکہ شہزادہ اور بہرام مجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت از خود البانیہ کے راستے پر غزالہ کی بازیابی کے لیے جاؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ غزالہ کو ابو جعفر کے آدمیوں نے سکندر بیگ کے لیے اغوا کیا ہے۔ واردات نصف شب کی ہے اور اغوا کنندگان ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ قاسم نے اپنی بات شروع کی تھی تو اس وقت وہ گھر کے دروازے سے باہر گلی میں تھا، لیکن جب اس نے بات ختم کی تو اس وقت وہ انتہائی عجلت سے چلتا ہوا گھر کے استبل تک پہنچ چکا تھا۔ طاہر اس کی بات سنتا اور اس کے ساتھ چلتا ہوا استبل تک چلا آیا۔ اس نے قاسم کو گھوڑے کی زین درست کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے، ادرنا میں ہر لمحہ بغاوت کا خطرہ ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت شہزادہ محمد اور ملکہ سروین سے مل کر ابو جعفر کی گرفتاری کا حکم نامہ حاصل کیجئے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ مارتھا کو ابو جعفر کے آدمیوں نے قتل کیا ہے۔ قاسم گھوڑا تیار کر چکا تھا اور گھر میں کسی سے ملے بغیر باہر نکل آیا تھا۔ طاہر اب بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا باہر گلی میں آ چکا تھا۔ طاہر نے اچانک چونک کر قاسم کی زین سے بندھے اسلحے کو دیکھا اور کہا، ارے تمہارے ترکش میں تو بہت کم تیر ہیں، ٹھہرو میں ترکش بھر دیتا ہوں۔ نہیں، اب میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا، بہرام ابھی چند لمحوں میں پھر واپس آنے والا ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس کے الٹے سیدھے سوالات کا جواب دینے کی بجائے جلد سے جلد قصر سلطانی کی جانب چل پڑیں۔ طاہر نے وقت کی نزاکت کا احساس کیا اور زور زور سے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ اگلے لمحے قاسم اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا چکا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو امامے کے پلو سے چھپا لیا تھا اور اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا ہوا شہر سے باہر کی جانب سرپٹ دوڑتا جا رہا تھا۔ اسے بہت تیزی کے ساتھ بہت زیادہ سفر طے کرنا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق مارسی کو لے کر اغوا کنندگان ادرنا سے صبح کاذب کے وقت روانہ ہوئے تھے۔ وہ جلد سے جلد 50 میل سے زیادہ سفر طے کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اغوا کنندگان کم و بیش 50 میل سفر طے کرنے کے بعد تھک کر سست ہو چکے ہوں گے۔ اس کا طاقتور گھوڑا ادرنا کے مضافات کی دھول اڑاتا ہوا البانیہ کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ ادھر طاہر قصر سلطانی میں پہنچا۔ اس نے شہزادہ محمد اور ملکہ سروین کو مارتھا کے قتل اور مارسی کے اغوا کے متعلق بتایا۔ ملکہ کے لیے یہ ایک دردناک خبر تھی۔ وہ مارسی کو بہت عزیز تھی اور مارتھا کے بارے میں کسی بھی حد تک جانتی تھی۔ جب طاہر نے ملکہ سے ابو جعفر کی گرفتاری کی بات کی تو ملکہ بری طرح چونک اٹھی اور اس نے فی الفور کہا، بے شک اس شخص کو ابھی اور اسی وقت گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن شہزادہ محمد نے اسے بتایا کہ ابو جعفر شہزادہ علاؤالدین کا منظور نظر ہے اور شہزادہ علاؤالدین ابو جعفر کی بجائے قاسم بن حشام کی گرفتاری کا حکم دے چکا ہے۔ شہزادہ محمد نے یہ بھی بتایا کہ قاسم مارسی کی بازیابی کے لیے بہرام خان کے چنگل سے جان چھڑا کر البانیہ کے راستے پر روانہ ہو چکا ہے۔ اب صورتحال کی نزاکت ملکہ کی سمجھ میں آئی اور اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں شہزادہ علاؤالدین سے بات کرنی ہوگی۔ چلیے آپ دونوں بھی میرے ہمراہ چلیے، میں ابھی شہزادے سے بات کرتی ہوں۔ طاہر اور شہزادہ محمد ملکہ کے ہمراہ شہزادہ علاؤالدین کے کمرہ خاص میں آئے۔ ملکہ سب سے آگے آگے چل رہی تھی۔ اس کی 2 خادمائیں اس کے دائیں بائیں تھیں اور طاہر شہزادہ محمد کے ہمراہ ملکہ کے عقب میں چل رہا تھا۔ جو ہی ملکہ علاؤالدین کے کمرہ خاص میں داخل ہوئی، یہ دیکھ کر چونک اٹھی کہ شہزادہ صاحب فراش تھا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے نزدیک شہر کا مشہور طبیب سلیم پاشا موجود تھا۔ شہزادہ نے ملکہ کو دیکھا تو اس نے باپ کی اس سربیائی بیوی کے استقبال کے لیے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے کوہنی بستر پر ٹکائی اور اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اگلے لمحے اسے شدید کھانسی آنے لگی۔ اب شہزادہ محمد اور ملکہ دونوں پریشان ہو گئے۔ انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ علاؤالدین اس قدر بیمار ہے۔ شہزادہ محمد چند دن قبل اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آیا تھا، لیکن اس وقت تو علاؤالدین اچھا خاصا چلتا پھرتا تھا اور اسے صرف بخار کی تکلیف تھی۔ لیکن آج بھائی کو یوں صاحب فراش دیکھ کر محمد کا کلیجہ کانپ گیا۔ شہزادہ علاؤالدین سلطنت کا ولی عہد تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کا بیٹا ہونے کے ناطے سلطان کا لاڈلا اور منظور نظر تھا۔ شہزادہ علاؤالدین سے سلطان کو بے پناہ محبت تھی۔ محمد نے سوچا کہ اگر اس کے باپ کو اپنے لاڈلے بیٹے کی اس قدر شدید بیماری کا پتہ چلے تو وہ دیوانہ ہو جائے۔ محمد غمزدہ قدموں سے آگے بڑھا اور بھائی سے کہنے لگا، بھائی جان، آپ اس قدر بیمار ہیں اور آپ نے ایک پیغام تک نہیں بھیجا۔ محمد بھائی کا جواب سنے بغیر طبیب کی طرف مڑا اور بولا، طبیب، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، بھائی جان تو علیل ہیں، آپ ہی ان کے معالج ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں اطلاع کرتے۔
ملکہ اپنی شاہانہ شان و شوکت کو بھول کر شہزادہ علاؤالدین کے پاس تخت پوشت پر بیٹھ گئی اور شہزادے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، علاؤالدین، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ آپ اس قدر علیل ہیں اور آپ نے کسی کو بتایا تک نہیں؟ نہیں ملکہ معظمہ، ایسی بات نہیں ہے، ہم کل تک بالکل ٹھیک تھے، بس آج صبح اچانک صحت زیادہ گر گئی ہے۔ بخار اور کمزوری تو تھی، لیکن آج صبح ایک بری خبر نے صحت پر بہت زیادہ منفی اثر ڈالا ہے۔ مزاج دشمنہ، خدا نہ کرے کہ آپ کے نزدیک کوئی بری خبر آئے۔ ایسی کون سی خبر ہے جس نے آپ کو اس قدر مزمحل کر دیا ہے؟ ملکہ نے انتہائی محبت سے علاؤالدین کا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھا تو علاؤالدین نے کہا، دراصل ہم سے چند دن پہلے یہ غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے آپ کے بہت زیادہ اصرار پر سلطنت کے ایک خطرناک دشمن کو آزاد کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اس بری خبر کا بہت زیادہ اثر لیا ہے۔ ہم نے آپ کے کہنے پر قاسم بن ہشام کو رہا تو کر دیا، لیکن اس نے گزشتہ شب ہماری سلطنت کی دیرینہ مہان مارتھا بیگم کا قتل کر کے اس کی نوجوان بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ اسی خبر نے ہمیں ہماری غلطی کا اس قدر شدید احساس دلایا ہے کہ ہم صاحب فراش ہو گئے ہیں۔ ہم نے بہرام خان کو قاسم بن ہشام کی زندہ یا مردہ گرفتاری کا حکم دے کر روانہ کر دیا ہے۔ آپ فکر مت کیجئے، یہ نوجوان گرفتار ہو گیا تو ہماری صحت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ کمرے میں موجود تمام افراد شہزادہ علاؤالدین کی بات سے اپنی اپنی جگہ چونک کر رہ گئے۔ طبیب سلیم پاشا کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادہ محمد اور ملکہ اس لیے چونکے کہ وہ جس بات کے لیے آئے تھے یہاں اس کا ذکر کرنے کی بھی گنجائش نہیں تھی، اور طاہر شہزادے کے ارادے جان کر کانپ گیا تھا۔ ملکہ سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ بیمار شہزادہ جو سلطنت کا وارث تھا، قاسم کے حق میں اگر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو ایسے عالم میں ابو جعفر کی گرفتاری کا پروانہ حاصل کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش آج اچانک سلطان کا کوئی پیغام ہی آ جائے۔ شہزادہ بیمار تھا اور ملکہ اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی حال محمد کا تھا، لیکن طاہر اپنی جگہ کھڑا یہ سوچ سوچ کر کانپ رہا تھا کہ اس کا بھائی شہزادے کے عتاب کا شکار ہونے والا ہے۔ وہ اس دن کو کوس رہا تھا جب سلطان نے قاسم کو شاہی سراغ رساں مقرر کر کے ایک خطرناک کام پر لگا دیا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ یہی کچھ سوچ رہے تھے کہ دربان نے کمرہ خاص میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ شہزادہ علاؤالدین نے پرتجسس نظروں سے دربان کو دیکھا اور اسے اندر بلا لیا۔ دربان نے بتایا کہ خفیہ محکمے کا سربراہ بہرام خان ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ شہزادہ بہرام کا نام سنتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے بہرام خان کو فوراً حاضر کرنے کی اجازت دے دی۔ بہرام خان کمرے میں داخل ہوا تو سب لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ بہرام خان کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر حد سے زیادہ یتیمی برس رہی تھی۔ شہزادے نے کسی قدر کرخت لہجے میں پوچھا، بہرام خان، معلوم ہوتا ہے تم سلطنت کے غدار کو نہیں لا سکے۔ لیکن بہرام شہزادے کو کوئی جواب دینے کی بجائے یکلخت پھٹی پھٹی آنکھوں سے طاہر کو دیکھنے لگا اور پھر کسی بچے کی طرح آداب شاہی کی پرواہ کیے بغیر چیخ کر کہنے لگا، یہی ہے شہزادہ حضور، یہی ہے وہ شخص جس نے قاسم بن ہشام کو فرار ہونے کا موقع دیا۔ یہ قاسم بن ہشام کا بڑا بھائی طاہر بن ہشام ہے، اسے فوراً گرفتار کرنے کا حکم دیجیے شہزادہ حضور۔ اس شخص نے عین اس وقت جب میں قاسم بن ہشام کے ہاتھ میں زنجیر ڈالنے والا تھا میرے سپاہیوں پر حملہ کر کے بساط کو الٹ دیا۔ شہزادہ حضور، یہ قاسم بن ہشام کا بھائی ہے اور انتہائی خطرناک تلوار باز ہے، یقیناً یہ بھی اپنے بھائی کی سازش میں شریک ہوگا۔ طاہر تو کیا، یہ صورتحال شہزادہ محمد اور ملکہ حتیٰ کہ سلیم پاشا کے لیے بھی غیر متوقع تھی اور شہزادہ محمد کی امیدوں پر اوس پڑنے لگی۔ طاہر بری طرح سٹ پٹا گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ یکدم ایسے حالات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے جبکہ علاؤالدین اپنی بڑی بڑی کمزور آنکھیں پوری طرح کھول کر طاہر کو گھور رہا تھا۔ طاہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن نہ جانے ملکہ نے کہاں سے ہمت پا کر شہزادہ علاؤالدین کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، بالکل غلط، بہرام خان کی تفتیش بالکل غلط ہے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ البانوی کنیز مارتھا کا قتل اور اس کی بیٹی کا اغوا قاسم بن ہشام نے نہیں کیا، قیصر کے ان جاسوسوں نے کیا ہے جو نہ صرف ادرنا میں بغاوت برپا کرنا چاہتے ہیں بلکہ اپنے سب سے بڑے دشمن قاسم بن ہشام کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ علاؤالدین، آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے۔ سلطان معظم نے کچھ دیکھ کر ہی قاسم بن ہشام کو شاہی سراغ رساں مقرر کیا تھا۔ شہزادے کو ملکہ کی بات ناگوار گزری اور اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا، ملکہ معظمہ، امور سلطنت میں ہماری نگاہیں اس جگہ تک دیکھ سکتی ہیں جہاں تک محل کی معزز خواتین نہیں دیکھ سکتی۔ آپ قاسم بن ہشام کی اس قدر طرفداری کن وجوہات کی بنا پر کرتی ہیں جبکہ ہمارے پاس اس کے جرم کے ناقابل تردید ثبوت ہیں؟ شہزادے کے لہجے سے ملکہ اپنی جگہ پر کانپ گئی۔ اچانک کمرے میں موجود طبیب سلیم پاشا نے آگے بڑھ کر مؤدب انداز سے کہا، شہزادہ حضور، ملکہ معظمہ کی ہمدردی قاسم بن ہشام کے ساتھ نہیں بلکہ مارتھا بیگم کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ ملکہ معظمہ یقیناً البانوی کنیز مارتھا بیگم کے ساتھ علاقائی انس رکھتی ہیں۔ چنانچہ ملکہ معظمہ کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ ملکہ سلیم پاشا کی بات سے من ہی من میں لرز گئی۔ یہ بظاہر ملکہ کی طرفداری کا جملہ تھا، لیکن فی الحقیقت یہ گہرا طنز تھا۔
شہزادہ محمد بھی یہ طنز محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اور شہزادہ علاؤالدین تو سلیم پاشا کی بات سے بری طرح غصے میں آ گیا۔ اس نے سلیم پاشا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، طبیب، تم جانتے ہو کہ تم ملکہ معظمہ کی طرفداری کے پیرائے میں کس قدر غلط بات کہہ رہے ہو۔ ملکہ معظمہ کو کسی البانوی کنیز کے ساتھ ہم سے زیادہ علاقائی انس نہیں ہے۔ ہم تمہاری بات سے بے حد مشتعل ہوئے ہیں۔ بیمار شہزادے نے سلیم پاشا پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو سلیم پاشا کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ کسی مکار خوشامد پرست کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے ملکہ معظمہ کے حضور کمر تک جھک گیا اور منمناتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ملکہ معظمہ، یہ حقیر اور کمتر شخص اپنی کج گفتی پر بے حد نادم اور شرمسار ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا جو میرے الفاظ سے ظاہر ہوا۔ میں دل و جان سے معافی کا خواستگار ہوں۔ ملکہ نے سلیم پاشا کی گڑ گڑاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے شہزادہ علاؤالدین سے کہا، علاؤالدین، اس وقت ادرنا کو دشمنوں کا خطرہ درپیش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تیز رفتار قاصد کے ذریعے سلطان معظم سے براہ راست ہدایات حاصل کریں۔ ہم مارتھا بیگم کو اچھی طرح جانتے تھے اور اس کے پاس آنے جانے والے خطیب مغرب ابو جعفر کے بارے میں بھی کافی خبر رکھتے ہیں۔ ہمارا اب بھی یہی خیال ہے کہ آپ قاسم پر گرفت کرنے کی بجائے ابو جعفر پر گرفت فرمائیے۔ ملکہ نے شہزادے کے پہلے لب و لہجے کو بھلا کر دوبارہ اپنے مطلب کی بات کر دی، حتیٰ کہ ابو جعفر کی گرفتاری کا مشورہ بھی دے دیا۔ اب شہزادہ محمد نے ملکہ کو سہارا دینا چاہا اور علاؤالدین سے کہا، بھائی جان، ہم قاسم بن حشام کے دوست کی حیثیت سے دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قاسم جیسا سرفروش مجاہد اسلامی سلطنت کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ شہزادہ محمد کی بات سے سلیم پاشا جز ہو کر رہ گیا۔ اب طاہر کی بھی کسی حد تک ڈھارس بندی، لیکن شہزادہ علاؤالدین کسی کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے سب کچھ نظر انداز کر کے براہ راست بہرام خان سے قاسم کی گرفتاری اور فرار کا واقعہ دریافت کیا۔ بہرام خان اب بھی طاہر بن حشام کو آتش انگیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادے کے سامنے مؤدب لہجے میں کہا، شہزادہ حضور، ہم نے قاسم بن حشام کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن اس کے بھائی طاہر نے عین وقت پر شمشیر بکف ہو کر میرے سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر قاسم بن حشام فرار ہو گیا۔ لیکن بہرام خان، وہ لڑکی کہاں ہے جسے تمہارے بقول قاسم نے اغوا کیا تھا؟ کیا قاسم کے پاس سے وہ لڑکی یا واردات کی کوئی اور نشانی برآمد ہوئی؟ شہزادہ علاؤالدین نے بہرام خان سے یہ سوال کیا تو سلیم پاشا اپنی جگہ پر دہل کر رہ گیا۔ مارسی اسی کے گھر میں تھی، لیکن کسی کی توجہ اس کی جانب مبذول نہ ہوئی۔ شہزادے کے سوال پر بہرام خان بغلیں جھانکنے لگا۔ مارسی کو قاسم نے اغوا کیا ہوتا تو ملتی۔ بہرام نے بہت تلاش کیا، لیکن مارسی کو نہ ملنا تھا اور نہ ملی۔ لیکن اب بہرام خان سے شہزادے نے مارسی کے بارے میں پوچھ لیا تو بہرام خان نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، شہزادہ حضور، میں شرمندہ ہوں کہ لڑکی بھی بازیاب نہیں ہو سکی۔ کمرے کی فضا بڑی عجیب تھی، شہزادہ بیمار اور نحیف تھا، یہی وجہ تھی کہ ملکہ اور محمد کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے۔ بالآخر شہزادے نے دوبارہ لیٹتے ہوئے بہرام خان سے کہا، بہرام خان، وہ لڑکی ملنی چاہیے۔ ادرنا کا کونا کونا چھان مارو۔ قاسم گنہگار ہے یا بے گناہ، اسے آج شام تک ہمارے سامنے پیش کرو۔ ہم بے چینی کے ساتھ تمہاری خبر کا انتظار کریں گے۔ شہزادہ تھک چکا تھا۔ ابو جعفر کے سست اثر زہر نے شہزادے کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ ملکہ نے محسوس کیا کہ شہزادہ مزید باتیں کرنے کی ہمت نہیں پا رہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے جانے کے لیے اجازت لیتے ہوئے کہا، علاؤالدین، آپ ان واقعات کا کچھ اثر نہ لیجیے۔ اس طرح کے واقعات شیروں کی صحت اور زندگی پر اثر انداز نہیں ہوا کرتے۔ آپ ہمارے مشورے پر سلطان معظم کی جانب قاصد بھیجیے، انشاءاللہ تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ شہزادہ محمد، طاہر اور ملکہ معظمہ علاؤالدین کے کمرے سے جانے لگے تو شہزادے نے ایک دم طاہر کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ طاہر بن حشام، سلطنت کے مجرم کو فرار کروانا بہت بڑا جرم ہے، لیکن ہم تمہیں ملکہ معظمہ کے ہمراہ دیکھ کر معاف کرتے ہیں۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم بہرام خان کے ساتھ قاسم اور اس لڑکی کی بازیابی میں مدد کرو۔ شہزادے کی بات سن کر طاہر نے پھیکے سے انداز میں سر ہلایا اور ملکہ کے عقب میں واپسی کے لیے چل دیا۔ طاہر قصر سلطانی سے فارغ ہو کر سیدھا گھر آیا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ گھر آیا تو سب نے قاسم کی بابت پوچھا۔ طاہر نے مختصراً بتا دیا کہ قاسم سلامت ہے اور جلد آ جائے گا، لیکن در حقیقت وہ خود مطمئن نہیں تھا۔ وہ باقی تمام دن قاسم کے سفر اور اس کے حالات کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات ہوئی تو طاہر کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ اپنے اہل خانہ کو تو اس نے کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دیا، لیکن وہ خود بستر پر لیٹا کروٹوں پر کروٹیں بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی تمام رات اسی حالت میں کٹ گئی، لیکن قاسم تو اگلے دن بھی لوٹ کر نہ آیا۔ آج قاسم کو غزالہ کی بازیابی کے لیے البانیہ کے راستے پر روانہ ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ آج صبح ہی طاہر کو خبر مل چکی تھی کہ سلطان لوٹ آیا ہے۔ یہ خبر طاہر کے لیے انتہائی خوش کن اور حوصلہ افزا تھی، لیکن قاسم کی گمشدگی اس کے لیے متواتر پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔